تشریف فرما تمام خوش عقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری آواز کیونکہ پست ہے تو اس کی آواز تھوڑی کھلوا دیں مائک کی نا۔ یہ سب کیا طریقہ ہوا؟ حضرات مکرم، آج کی یہ نورانی محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ پچھلے سال اسی موقع پر میں حاضر ہوا تھا اور میں نے رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے مکمل گفتگو کی تھی۔ وہ اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو تو مجھے پھر اس حوالے سے دوبارہ کچھ گفتگو کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کی اس محفل میں میں آپ لوگوں کی بیٹری کو چارج کرنا چاہوں گا تاکہ آنے والے ماہ رمضان المبارک کے لیے آپ حضرات پورے طور پر تیار ہو جائیں۔ حضرات مکرم، ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب یہاں سے آپ اٹھ کر کے جائیں گے 2 گھنٹے کے بعد تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ آپ کی زندگی کا 2 گھنٹہ آپ کی زندگی سے کم ہو چکا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنا قیمتی وقت آپ لوگ یہاں پر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اتنا قیمتی وقت آپ لوگ یہاں پر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس قیمتی وقت میں کچھ قیمتی باتیں بھی آپ کے حوالے ہونا چاہیے، نہیں تو پھر اتنا قیمتی وقت آپ لوگ دے رہے ہیں اور اتنا قیمتی مواد اگر آپ کو نہ ملے تب پھر یہاں پر بیٹھنے کا آپ لوگوں کو کوئی فائدہ اور مقصد نظر نہیں آئے گا۔ کہاں گیا مائک والا؟ کہاں چلا گیا؟ یہ سب کام تو پہلے ہونا چاہیے نا، ایسے تھوڑی ہوا کرتا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، میں آپ حضرات کو ایک بات یہ بتاتا ہوں، یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں نا، تو تقریر سے کسی کی زندگی کم ہی بدلتی ہے، جلسے سے اور کانفرنس سے کسی کی زندگی کے اندر انقلاب کم ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو انقلاب آتا ہے، جو تبدیلی آتی ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے کدھر سے آتی ہے؟ یہ انقلاب اور تبدیلی ہمارے دل کے اندر سے آیا کرتی ہے۔ انقلاب کہاں سے آتا ہے؟ یعنی بندہ جب غور کرتا ہے، اس کے دل پر کوئی بات اثر کرتی ہے تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوا کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں کا شکار ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ حضرات مکرم، میں آپ سے یہ کہوں گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی محلے کے اندر ایک بے نمازی ہو
تو اس محلے پر اللہ کی لعنتیں اترا کرتی ہیں. اگر پورے محلے میں ایک بے نمازی ہو تو اس پر اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں. تو اگر محلے میں کئی بے نمازی ہوں، کئی حرام کاموں میں مبتلا ہوں، کئی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں، تو پھر اس محلے پر اللہ کی کتنی لعنتیں اترتی ہوں گی. اور جس جگہ اللہ کی لعنتیں اتریں وہاں پہ امن و سکون کہاں سے آئے گا؟ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ حضور میرا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لگتا ہے کہ تو نے کسی گنہگار کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اس لیے تیرا نماز میں دل نہیں لگتا ہے. اگر گنہگار کا چہرہ دیکھ لو تو نماز میں دل نہ لگے، وہ بندہ خود ہی گنہگار ہو تو پھر بتاؤ وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار کیوں نہیں ہوگا. ایک بزرگ کے پاس کوئی آیا، آ کے کہنے لگا حضور میرے گھر کے اندر بڑی برکت تھی، بڑی روزی تھی، ساری روزی کی برکت چلی گئی. فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ کہا ہاں نماز تو پڑھتا ہوں میں. کہا تیرے گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا میرے گھر والے بھی نماز پڑھتے ہیں. تو کہا کہ تیرا مکان ہے کدھر؟ کہا میرا مکان راستے میں پڑتا ہے. کہا تیرے مکان کے دروازے پر کوئی پردہ ہے؟ کہا پردہ نہیں ہے. کہا پھر اس کا مطلب یہ ہوا تیرے مکان کے پاس سے کوئی بے نمازی گزرا ہوگا اور اس بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑ گئی ہوگی، اس کی وجہ سے تیرے گھر کی ساری برکتیں چلی گئی ہیں. اگر بندہ بے نمازی نہیں ہے لیکن بے نمازی اس کے گھر میں جھانک دے تو اس کی برکت چلی جاتی ہے. تو جو بندہ خود ہی بے نمازی ہے، خود ہی گنہگار ہے، خود ہی سیاکار ہے، تو پھر وہ کس قدر جو ہے وہ پریشانیوں میں اور کس قدر آفتوں اور بلاؤں کے اندر گرفتار ہوگا، اس کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو حضرات مکرم، آج کی اس محفل کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات کے ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑوں، تاکہ جو ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کی تیاری کے لیے آپ حضرات پورے طور پر تیار ہو جائیں. اور آپ لوگ اس قدر جو ہے وہ تیاری کر لیں کہ ماہ رمضان میں خوب عبادت آپ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے اندر اپنے اوقات کو جو ہے وہ گزار سکیں. اب یہ جو دل آپ کا عبادت کے لیے تیار ہوگا، آپ کے دل کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ کب پیدا ہوگا؟ آپ کو تھوڑا سا غور کرنا ہوگا، اپنے دل پر تھوڑا سا آپ حضرات کو کچوکا لگانا ہوگا. اور میری آج کی تقریر وہی آپ کے دل پر کچوکا لگانے کے لیے ہے. جب کچوکا لگ جائے گا نا تو دل جاگ جائے گا، وہ جب جاگے گا نا پھر دیکھو انشاءاللہ عبادت کے اندر لطف آتا ہے اور نیکیوں کے اندر کتنا جو ہے وہ مزہ محسوس ہوتا ہے. ایک حبشی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کروں تو کیا پروردگار عالم میرے گناہ کو معاف فرما دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم توبہ کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے گناہ کو ضرور معاف فرما دے گا. جب توبہ کے قبول ہونے کی بشارت مل گئی تو بات ختم نہیں ہوئی. اس حبشی نے آگے بڑھ کر کے ایک سوال اور کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جب میں نے گناہ کیا تو کیا میرے پروردگار عالم نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جب تو نے گناہ کیا تو پروردگار عالم نے تیرے گناہ کو دیکھا ہے. اس حبشی نے جب یہ سنا تو فوراً ایک چیخ ماری اور وہ انتقال کر گئے، گر گئے. بتاؤ ان کا انتقال کیوں ہوا؟ ان کو جب یہ بشارت مل گئی کہ جب میں نے گناہ کیا تھا تو میرے پروردگار عالم نے میرے گناہ کو، پروردگار عالم نے توبہ کے بعد میں میرے گناہ کو معاف کر دینے کی مجھے بشارت دی ہے، تو پھر آخر وہ کیوں انتقال کر گئے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہیں یہ تو یقین ہو گیا کہ میں گناہ کروں گا، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا. لیکن یہ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میں نے گناہ کیا تو میرے مولا نے میرے گناہ کو دیکھ لیا ہے. اب جس پروردگار عالم نے اتنی ساری نعمتیں دی، اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے
اگر بندہ جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے اور پروردگار عالم کی نگاہ قدرت جو ہے وہ اس کو دیکھ لے تو یہ بندے کے لیے جو ہے وہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم رات دن گزارتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اگرچہ توبہ کے بعد میں پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن ہمارے لیے یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم اس مولا کی جو ہے وہ کے سامنے گناہ کر رہے ہیں جس پروردگار عالم نے ہمیں ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ بتاؤ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے جو ہے وہ باپ کی جیب کے اندر ہاتھ ڈال دے اور چوری کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالے، باپ دیکھ لے، تو کیا پورا دن آپ اپنے باپ کے سامنے اپنا چہرہ لے جانے کے لائق رہ جائیں گے؟ کیا اپنے باپ سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے کے لائق رہ جائیں گے؟ کیا اپنے باپ سے جو ہے وہ سامنا کرنے کا آپ کے اندر کی جسارت ہوگی؟ آپ پورا دن اپنے باپ سے بھاگتے ہوئے پھریں گے۔ اگر ایک باپ آپ کے ایک جرم کو دیکھ لے تو آپ دن بھر گھبرائیں گے، اپنے والد سے دور دور رہیں گے، آپ کو شرم آئے گی، غیرت آئے گی۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے، باپ اگر جرم دیکھ لے ہم گھبرا جاتے ہیں، اور پروردگار عالم ہمارے سارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں حیا نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں آتی، ہم کثرت سے جو ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور پروردگار عالم کو ناراض کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ بند کمرے کے اندر اگر کوئی گناہ کرے اور پردے کو جو ہے وہ ہوا کا ایک جھونکا لگے اور وہ پردہ اڑ جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، مجھے کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے، وہ کانپ جایا کرتا ہے۔ تو جب بند کمرے میں بندہ گناہ کرے، ہوا کا جھونکا آئے، پردہ ہٹ جائے، بندہ ڈرتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، اور وہی بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ نہیں ڈرتا ہے کہ میرا پروردگار عالم مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ سانسیں عطا فرمائی ہیں نا، یہ بڑی قیمتی سانسیں ہیں۔ بندے کو مرنے کے بعد میں اس کا احساس ہوگا۔ آپ حضرات کو تو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے، بندہ جب مر جاتا ہے نا تو پھر حسرت کرتا ہے، کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں جمع کر لوں گا۔ بندہ حسرت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک قبر آئی، آپ اتر کر کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز پڑھ کر کے آپ سواری پہ سوار ہوئے، آگے بڑھ گئے۔ آپ کے ساتھ والوں نے پوچھا، حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ جا رہے تھے اور راستے میں آپ اتر گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں آگے بڑھ گئے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میں اس قبر کے پاس سے گزر رہا تھا مجھے یاد آیا کہ بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ مجھے جب یہ حدیث پاک یاد آئی تو میں نے سوچا یہ بندہ جو مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اس کو تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا ہے، میں کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے نامہ اعمال کو میں سنوار لوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں بندہ مرنے کے بعد میں کتنی حسرت کرتا ہے، کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا اگر موقع مل جائے تو میں اپنے مولا کو راضی کرنے کا سامان کر لوں گا۔ حضرات مکرم، اصل میں ہم جو ہے سنورتے نہیں ہیں، نیکی کی طرف نہیں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح ہوئی، شام ہوئی اور عمر ایسے ہی تمام ہوئی، اور یہ زندگی میں جب تبدیلی آئے گی تو کب آئے گی؟ یہ روٹین کی زندگی کے اندر ایک لمحے کے لیے ہم لوگ ٹھہر جائیں گے اور رک کر کے وہیں پر غور کریں گے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس بندے کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک آئینہ ہے، جس طرح آئینہ جب آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو آپ حضرات آئینے میں اپنے چہرے کے اندر جو بھی عیب ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح بندہ جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر جو کمیاں ہیں، عبادت میں کمیاں ہیں، گناہوں کی کثرت ہے، بندہ جب غور و فکر کرتا ہے اس کی ساری کمیاں اس کے سامنے آتی ہیں اور اس بندے کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور بندہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات مکرم، میں ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ انما الحیات الدنیا لعب ولعب
بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود کیوں کہا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر اس کے اندر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی زندگی کھیل کود اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھیل شروع نہیں ہوتا ہے تو میدان خالی ہوتا ہے، اور جب کھیل شروع ہو جاتا ہے تو کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں اور پھر ایک زمانے تک وہ کھیلتے ہیں، کھیل ختم ہو جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا، اس کے بعد میں میدان خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے ہماری زندگی کا جو میدان ہے وہ میدان خالی تھا، جب ہم پیدا ہوئے اس میدان میں اتر گئے، اب یہ کھیل شروع ہوا، کوئی نیکی کے اندر لگا ہے، کوئی گناہوں کے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، زندگی گزر رہی ہے، یہاں تک کہ بندہ جب مر جاتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، حضرت ملک الموت آتے ہیں، اس کی روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی کا میدان خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں قیامت کے دن رزلٹ سنایا جائے گا، کون جیتا اور کون ہارا، جو جیتے گا اسے جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا، اور جو برے اعمال کی وجہ سے ہار جائے گا اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اس کھیل کے میدان میں ہم لوگ جنت میں جانے والا کام کر رہے ہیں یا جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اصل میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب حساب ہوگا نا تو ایسے حساب ہوگا ہم لوگ حساب دے کر کے نکل جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جو بندے کا حساب ہوگا تو حساب ایسے نہیں ہوگا کہ ساری عمر اور ساری زندگی کا حساب ایک ہی بار کے اندر لے لیا جائے، نہیں، بندے کا جب قیامت کے میدان میں حساب ہوگا تو پورے سال کے اعتبار سے نہیں ہوگا، سال کو مہینوں میں بانٹا جائے گا، مہینے کو ہفتوں میں بانٹا جائے گا، ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا، دنوں کو گھنٹوں میں بانٹا جائے گا، گھنٹوں کو سانسوں میں بانٹا جائے گا، پھر ایک ایک سانس کا الگ الگ حساب ہوگا۔ اے بندے بتا، جب تو نے فلاں سانس لیا تو تو نے کیا کیا، پھر فلاں سانس لیا تو نے کیا کیا، پھر فلاں سانس لیا تو بتا تو نے کیا کیا۔ اب مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں، کیا آپ سے ایک ایک سانس کا جب حساب لیا جائے آپ ایک ایک سانس کا حساب دے پائیں گے؟ یہ سانس لے رہے ہیں، پھر دوسرا سانس لیا تو کیا کیا، پھر تیسرا سانس لیا تو کیا کیا۔ ہمارے کتنے ایسے سانس ہیں جو گناہوں میں چلے جاتے ہیں، بدکاریوں میں چلے جاتے ہیں، سیاکاریوں میں چلے جاتے ہیں، رب کی نافرمانی میں چلے جاتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا تو ہم مولا کی بارگاہ میں کیا ایک ایک سانس کا حساب دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندے کی پیشی ہوتی ہے تو کتنا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کو موت کے بعد میں خواب میں دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا۔ میں نے کہا ہاں مولا کیا۔ اے بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا۔ میں نے کہا ہاں مولا میں نے کیا۔ اے بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا۔ میں نے کہا ہاں مولا میں نے کیا۔ ایک ایک کر کے میرے سارے گناہوں کو جب گنایا جانے لگا، ایک لمحہ ایسا بھی آیا میرے رب نے فرمایا اے بوڑھے بتا تو نے یہ گناہ کیا۔ مجھے شرم آ گئی، میں ہاں نہ کہہ سکا، یہاں تک کہ 30 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا اور شرم کی وجہ سے میرے چہرے کا گوشت گل کر کے زمین پہ گر گیا، اور 30 سال کے بعد میں میرے مولا کو میرے اوپر رحم آیا، اللہ نے فرمایا جا بوڑھے میں نے تجھ کو بخش دیا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا یہ تو بتاؤ آخر وہ کون سا گناہ تھا کہ تمہیں ہاں کہتے ہوئے شرم آ گئی اور تم ہاں نہ کہہ پائے؟ تو کہنے لگے رب نے فرمایا بوڑھے کیا تو نے ایک بار ایک خوبصورت بچے کو کیا بری نظر سے دیکھا تھا؟ تو میں ہاں نہ کہہ سکا اور میں خاموش ہو کر کے کھڑا رہ گیا۔ 30 سال تک رب کی بارگاہ میں ایسے ہی کھڑے رہا اور اللہ نے مجھے رحم فرما کے بخش دیا۔ اب آپ بتائیں کہ بندہ اگر ایک چھوٹا سا گناہ اس کی اتنی بڑی سزا کہ 30 سال تک اللہ کی بارگاہ میں بندے کو کھڑا رہنا پڑے، اور ہمارے گناہ تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دے پائیں گے؟ کیا ہم رب کی بارگاہ کے اندر ہم اپنے اعمال کے بارے میں جواب دے پائیں گے؟ حضرات مکرم، آخرت کے معاملات بڑے سنگین ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 2 دنوں کو کبھی نہ بھولنا اور 2 راتوں کو کبھی نہ بھولنا۔ یہ 2 دن اور 2 راتیں ہر انسان کی زندگی
کے اندر آتے ہیں، سب کی زندگی میں آتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن تو وہ دن ہے جب بندے کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت آئیں گے۔ یہ وقت میرے پاس بھی آئے گا، یہ دن آپ کے پاس بھی آئے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس دن کو کبھی نہ بھولنا، اس لیے کہ حضرت ملک الموت جس دن بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے وہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے بندے کی روح قبض کرنے کے لیے جب حضرت ملک الموت آتے ہیں فرشتے ان کو باندھ دیتے ہیں، اگر فرشتے باندھ کر کے نہ رکھے نا تو مردہ پورے کمرے کے اندر چھٹ پٹاتا ہوا پھرے گا، اور وہ ایسا سخت وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے اگر کوئی مرنے والا بندہ مل جائے اس سے میں پوچھوں کہ یہ تو بتاؤ کہ موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے، لیکن ساری زندگی کوئی ان کو تو نہ ملا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے آئے اور آ کر کے سوال کیا، اے ابا جان، آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کوئی مرنے والا مل جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ بتائیے کہ موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے، اب آپ کے انتقال کا وقت ہے، آپ ہی بتا دیں موت کے وقت کیسا لگ رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے میں کیا بتاؤں، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہے اور سوئی کے ناکے کے برابر جگہ ہے جہاں سے میں سانس لے رہا ہوں۔ اگر ایک کانٹے دار شاخ کو اونی کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جائے، اس کے بعد میں اس کانٹے والی شاخ کو کھینچا جائے تو اونی کپڑے کا ایک ایک ریشہ ریشہ نکل کر کے جیسے باہر آ جاتا ہے، ایسے ہی موت کے وقت میں جب انسان کی ایک ایک نس سے جب روح نکالی جاتی ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر 1000 تلواریں کسی پر ایک ساتھ میں ماری جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی موت کے وقت میں مرنے والے بندے کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں 2 دنوں کو کبھی نہ بھولنا اور 2 راتوں کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک وہ دن جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تمہارے پاس میں آئیں گے، اس دن کو کبھی نہ بھولنا۔ فرماتے دوسرا دن یہ وہ دن ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی، اس دن کو کبھی نہ بھولنا۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہو تو کیا ہماری یہ اتنی مجال ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہم لوگ جا کے کھڑے ہو سکیں؟ آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، ایک مثال کے ذریعے اس کو آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا نہ کرے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی آ کر کے چوری کر لے اور سی سی کیمرہ لگا ہوا ہو اور سی سی کیمرے کے اندر اگر چور کا فوٹو آ جائے اور جب آپ کیمرے میں دیکھیں پتہ چل جائے کہ وہ چور اسی محلے کا تھا، تو کیا ساری زندگی وہ چور آپ کے سامنے نظر اٹھا کے چل پائے گا؟ اس محلے میں جو ہے وہ عزت کے ساتھ میں رہ پائے گا؟ اس کی زندگی جو ہے وہ جہنم بن کر کے رہ جائے گی، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ اگر بندہ ایک چوری کرے اور اس کی چوری پتہ چل جائے تو وہ معاشرے کے اندر عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، ہم جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کیمرہ لگا دیا گیا تھا، اور جس دن ہم مریں گے تب تک کی ساری باتیں اس کیمرے کے اندر قید ہو رہی ہیں۔ پتہ ہے وہ کیمرہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین وہ سب باتیں لکھ رہے ہیں تم جو کر رہے ہو، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب اس کیمرے کے اندر قید ہو رہا ہے۔ ہم دل میں جو سوچ رہے ہیں، ہماری جو نیتیں ہیں وہ بھی کیمرے میں جا رہی ہے۔ ساری زندگی کا کیمرہ تیار ہو رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی، ساری زندگی کا ہمارا وہ کیمرہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے بندے آج تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اب بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب پیش ہوگا اور زندگی بھر کے سارے اعمال کو کھولا جائے گا، بندے کی کیسی کیفیت ہو جائے گی اس وقت۔ فرمایا دوسرے دن کو کبھی نہ بھولنا۔ فرماتے 2 راتوں کو بھی کبھی نہ بھولنا۔ پہلی رات وہ رات جب تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہیں تمہارے گھر والے قبر میں رکھ کے آ جائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں قبر کی پہلی رات۔ یہ قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہوا کرتی ہے، اس کو تو جب ہم قبر میں رکھ دیے جائیں گے تبھی ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ یہ رات بڑی سنگین ہے۔ ہاں بندہ اگر نیک ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں لے جا کر کے لیٹاتے ہیں، کسی وقت بھی لے جا کر کے لیٹا دیں، لیکن جب اس کی آنکھ کھلے گی، جب فرشتے آ کے اس کو جگائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ کہے گا ہٹو ہٹو، میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ تو فرشتے کہیں گے عصر کی نماز کا
وقت نہیں ہے، تیرا انتقال ہو گیا ہے اور تو قبر میں آ چکا ہے، اب جو ہے وہ تجھے نماز کا نہیں بلکہ سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو یہ قبر کی جو پہلی رات ہے بڑی سنگین رات ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد میں اچھا اس قبر کی پہلی رات کا عالم یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، بندہ اکیلا قبر میں چلا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ فرمایا دوسری رات اس کو بھی کبھی مت بھولنا۔ یہ دوسری رات کون سی رات ہے کہ جب بندہ قبر میں ایک زمانے تک رہے گا اور قیامت آنے والی ہوگی، اس سے پہلے والی قبر کی آخری رات، وہ رات بھی بڑی سخت ہوگی، بندہ ڈرے گا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے مجھے حاضر ہونا ہے۔ تو حضرات مکرم، بندہ جب ان باتوں کو سن کر کے اس پہ غور کرتا ہے تب اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ 20 سال تک نیکیاں کرتا رہا، شیطان نے بہکا دیا، گناہوں میں پھنس گیا، 20 سال تک گناہ کرتا رہا۔ 20 سال کے بعد میں اچانک اس کی نظر آئینے پہ پڑی، آئینے میں دیکھا کہ اس کی داڑھی کے اندر سفید بال آ گیا ہے۔ آج کل تو سفید بال بچوں کو بھی آ جاتے ہیں، اس زمانے میں جب سفید بال آتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ جب اس نے سفید بال دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں نے پہلے کچھ عبادت کی، اب میرے نافرمانی کی، اے مولا اگر میں تیری بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا تو میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ آواز آئی، جب تو نے اطاعت کی ہم نے تجھ سے محبت کی، جب تو نے نافرمانی کی ہم نے تجھے مہلت دی، اب بھی اگر تو ہماری بارگاہ میں آئے گا ہم تیرے گناہوں کو بخش دیں گے اور تجھے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیں گے۔ بتاؤ اتنے کرم کی وہ بارگاہ کہ بندہ جب رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پروردگار عالم ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات مکرم، ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہی ہے اور لمحہ لمحہ کر کے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اور دن بدن ہم لوگ موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے اس کی عظمت آپ لوگ پہلے سمجھ لیں۔ ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آپ کو شاید پتہ ہو کہ نہ ہو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے پورے سال تک سجایا جاتا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور سنیں کہ جو مہمان عظمت والا ہوتا ہے اس کی عظمتوں کا اندازہ بات کرنے والے کی بات سے پتہ چلتا ہے۔ چھوٹے آدمی تو چھوٹے مہمان کو بھی عزت دے دیتے ہیں، لیکن قونین کے آقا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو بڑا کہا ہو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کاش پورا کا پورا سال رمضان کا مہینہ ہو جاتا۔ یہ لوگ تمنا کرتے، اور ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے وہ پورا سال رمضان مناتے تھے، 6 مہینہ تک دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان عطا کر دے، رمضان عطا کر دے۔ اور ماہ رمضان مبارک جب آ جاتا اور آ کے چلا جاتا تو سال بھر تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان کی عبادتیں قبول فرما لے، اے اللہ رمضان کی عبادتیں قبول فرما لے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہونے والی ہے؟ کیا کوئی دشمن کا حملہ ہونے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہ تو وحی نازل ہونے والی ہے اور نہ دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، بلکہ ایک ایسی برکت والا مہینہ تمہارے درمیان آنے والا ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماہ رمضان کی عظمتوں کو بتانے کے لیے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ماہ رمضان کی عظمتیں بتانے کے لیے چاند رات سے ایک دن پہلے خطبہ دیتے ہوئے بتایا تھا ایک ایسا مقدس مہینہ تمہارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ بندہ اس رات میں عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے اگر نفل کام کرو تو فرض کا ثواب ملے گا اور فرض کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب تم کو عطا فرما دے گا۔ حضرات مکرم ایسا مقدس مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما رہا ہے۔ آپ سوچیں کتنے وہ لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ میں تھے، ہم لوگ ماہ رمضان ان کے ساتھ میں گزار رہے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اور وہ قبر میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے پھر کوئی ماہ رمضان آئے ہم لوگ نہ رہیں،
ہم لوگ اپنی قبر میں رہیں. اب آپ سوچ کے بتائیں کہ اگر خدا نہ کرے ماہ رمضان سے پہلے ہم لوگ قبر میں چلے جائیں اور ہم سے کوئی آ کے گئے کہ رمضان المبارک میں تمہیں تھوڑی عبادت کا موقع دیا جاتا, تم کیا دیتے ہو؟ ہم یہی کہیں گے ساری دنیا سونا بھر کے بھی اگر دینا پڑ جائے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ماہ رمضان کی 2 گھڑی ہم کو عبادت کے لیے مل جائے. بندہ یہ تمنا کرتا ہے, یہ حسرت کرتا ہے مرنے کے بعد میں. حضرات مکرم, لیکن ہم لوگ روٹین کی زندگی ایسے گزار رہے ہیں, ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا؟ فاستبقوا الخیرات, نیک کاموں کے اندر دوڑ لگاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ہمارا یہ طریقہ ہے, ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے روح افزا لا کے رکھ لو, کسٹرڈ لا کے رکھ لو, اور جو ہے وہ چنا مسالہ کے لیے چنا لا کے رکھ لو, یہ سامان بیسن لا کے رکھ لو, یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے. ماہ رمضان کی تیاری ایسے نہیں کی جاتی ہے. ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے دل کو ستھرا کر لو, تاکہ جب دل ستھرا ہو جائے گا اور ماہ رمضان کو پاؤ گے, پھر ماہ رمضان میں جب عبادت کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے گا. لیکن ہمارے بہت سارے حضرات ماہ رمضان کی وہ قدر نہیں جان پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ماہ رمضان کی عظمتوں کو سمجھا نہیں ہے. حضرات مکرم, نیکیوں بھی دوڑ لگانا ہے. معلوم ہے ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. آپ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دو. کوئی تہجد بھی پڑھ رہا ہے, آپ اشراق بھی پڑھنا شروع کر دو. کوئی اشراق پڑھ رہا ہے, آپ چاشت بھی پڑھنا شروع کر دو. کوئی چاشت پڑھ رہا ہے, آپ اوابین بھی پڑھنا شروع کر دو. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر سونے کا محل عطا فرمائے گا, اور جو اشراق کی 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. بتاؤ اتنی عظیم عبادتیں اگر ہم ماہ رمضان میں کریں گے ہمیں کتنا اجر و ثواب پروردگار عالم عطا فرمائے گا. تو ہمیں یہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. صحابہ کرام کیسے دوڑ لگاتے تھے؟ ہماری طرح نہیں کہ میرا بنگلہ اچھا ہو, میری گاڑی اچھی ہو, میرا بینک بیلنس اچھا ہو, اور میرا جو ہے وہ کپڑا اچھا ہو, میرا لک اچھا ہو. نہیں نہیں, میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین کے نام پہ پیسہ لا کر کے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اٹھا کے لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عمر فاروق آئے, آدھا مال اٹھا کے لے آئے. کہا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. میرے آقا نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں. کہا آدھا؟ کہا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر سے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ سارا مال اٹھا کے لے آیا ہوں. کہا گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے میں آیا. یہ نیکیوں میں وہ لوگ دوڑ لگاتے تھے, لیکن ہم لوگ نیکیوں کے اندر وہ دوڑ نہیں لگاتے. حضرات مکرم, آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. آج ہم دعائیں کرواتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لائے, اور بڑے مالدار گھرانے کے فرد تھے یہ, جب یہ ایمان لے کر کے آئے تو ان کے گھر والوں نے, ان کے چچا نے کیا کیا؟ سارا مال چھین لیا, بدن کے کپڑے بھی اتروا لیے. یہ اسی حالت میں ایک چیترا باندھ کر کے اپنی ماں کے پاس گئے. کہا امی جان میں ایمان لایا ہوں, چچا نے سارا مال چھین لیا ہے. ماں نے اپنی چادر دی. حضرت عبداللہ نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا نیچے باندھ لیا, آدھا اوپر لپیٹ لیا, اور پھر چل پڑے مدینہ منورہ کی طرف. فجر کی نماز کا وقت ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کی نماز کے اندر پہنچے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا, پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبدالعزیٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے. اب وہ صفہ کے چبوترے پر جا کر کے بیٹھ گئے جہاں پہ غریب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے. آپ حضرات میں سے جو لوگ حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں انہیں پتہ ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کا جہاں پہ روضہ مبارکہ ہے اسی روزے کے بالکل پاس میں ایک چبوترا بنا ہے جسے صفہ کا چبوترا کہتے ہیں. جب حاجی جاتا ہے تو تمنا کرتا ہے کاش 2 رکعت نماز اس چبوترے کے اوپر پڑھنے کا موقع مجھے مل جائے. بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے کروڑ پتی چاہتے ہیں کاش وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. کیوں؟ جب غریب صحابہ نے میرے آقا کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا, وہ غریب صحابہ جس جگہ پر جا کر کے بیٹھ گئے اللہ نے اس جگہ کو اتنی عظمت دے دی کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جاتا ہے تو تمنا کرتا ہے کاش ان غریبوں کے بیٹھنے کی جگہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. تو یہ محبت رسول کے اندر سب کچھ قربان کرنے کا صلہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں
جنگ کا موقع آیا، حضرت عبداللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیں مجھے شہادت کا جام پینا نصیب ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ کھجور کی چھال کا ٹکڑا منگوایا اور منگوا کر کے ان کے ہاتھ پہ باندھ دیا، کہا میں تمہارا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ تو میرے بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ اگر تم بخار میں بھی مر جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کافر ان کو نہیں مار سکتا، لیکن اگر یہ شہید ہوں گے تو بخار کے اندر شہید ہوں گے۔ اب حضرت عبداللہ میدان میں نکلے اور جنگ کے میدان میں جب پہنچے بخار آیا، اور بخار کی وجہ سے جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، اللہ اکبر وہ کیسے لمحے ہوں گے، وہ کیسے لمحے ہوں گے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اللہ اکبر، سرکار نوری میاں نے کہا تھا نا نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرانے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب انتقال کا وقت آیا میرا آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور جب وصال ہو گیا تو معلوم ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کس نے تیار کی؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب قبر تیار ہو گئی اور قبر کے اندر اتارنے کی باری آئی، اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر اترے اور دعا کی، اے پروردگار عالم میں بھی عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کر دو، حضرت دعا کر دو۔ میں کہتا ہوں دعائیں کروائی نہیں جاتی ہیں، دعاؤں کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ خود بخود تمہیں دعائیں نصیب ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، لیکن انہوں نے کام ایسا کیا تھا میرے آقا بغیر کہے ہوئے ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کریں تو ہمیں کسی سے کہنا نہیں پڑے گا کہ دعا کرو، وہ ایسی دعائیں دل سے نکلیں گی، یہاں بھی بیڑا پار ہوگا وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، اس دن میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کاش آج اس کی جگہ میرا انتقال ہو گیا ہوتا اور اس قبر کے اندر مجھ کو رکھا جاتا تو کتنا اچھا رہتا۔ یعنی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو زندہ لوگ بھی تمنا کرنے لگے کاش میرا انتقال ہو جاتا تو آج ان پیارے ہاتھوں سے مجھے بھی قبر کے اندر اترنا نصیب ہو جاتا۔ حضرات مکرم، جب بندہ نیکی کے کاموں کے اندر دوڑ لگاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازا کرتا ہے۔ یہ بات آ گئی نیکی کے کام میں دوڑ لگانے کی، میں نے کہا نا رمضان کا مہینہ آ جائے تو کس چیز میں دوڑ لگانی ہے؟ نیکی کے اندر۔ ایک ایسی عجیب و غریب دوڑ میں آپ کو بتاتا ہوں، مکان ہے، مکان میں باپ بیٹا آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ معلوم ہے کس چیز کا جھگڑا کر رہے ہیں؟ باپ کہہ رہا ہے جنگ کے میدان میں جاؤں گا، بیٹا کہہ رہا نہیں ابا جان میں جاؤں گا۔ اب وہ بیٹا کہہ رہا ابا جان اگر اور کوئی بات ہوتی تو میں آپ کو کہتا ابا جان آپ چلے جائیے، لیکن نبی کے نام پہ جب جان قربان کرنا ہے تو میں آپ کو ابا جان نہیں جانے دوں گا۔ تو پھر کہا کہ کیا کریں؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل جائے گا نا وہ میدان جنگ میں جا کر کے نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرے گا۔ اب قرآن اندازی کی گئی، آج ہم بھی بہت ساری قرآن اندازی کرتے ہیں۔ کیا نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم نے کبھی قرآن اندازی کی ہے؟ وہ صحابہ کا وہ جذبہ تھا۔ اب جب قرآن اندازی کی گئی تو بیٹے کا نام نکل آیا میدان میں جانے کے لیے، باپ کا نام نہ نکلا۔ معلوم ہے اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ اس بیٹے کا نام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس باپ کا نام کیا تھا؟ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بیٹا جو ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہے، کیا اس کو خزانہ مل گیا؟ کیا اس کو دولت مل گئی؟ گاڑی بنگلہ مل گیا؟ آج ہم لوگ دوڑ لگا رہے ہیں اس کی گاڑی اچھی ہے تو میری گاڑی بھی اچھی ہو جائے، اس کا بنگلہ اچھا ہے مجھے بھی اچھا بنگلہ مل جائے۔ عورتیں کہتی ہیں اس کا زیور اچھا ہے میرا زیور اچھا ہو جائے، اس کا کپڑا اچھا ہے میرا کپڑا اچھا ہو جائے۔ صحابہ کرام دوڑ لگا رہے ہیں کہ نبی کے نام پر جان قربان کرنے کا مجھ کو موقع مل جائے، اور جب نام نکل آیا تو خوشی سے جھومتے ہوئے میدان میں گئے اور نبی کے نام پر جام شہادت پی کر کے جنت کے اندر پہنچ گئے۔ یہ وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانے کا طریقہ ہے۔ اور تو اور جب اس روایتوں میں پڑھتا ہوں تو میرے دل پہ بڑی چوٹ پڑتی ہے کہ اللہ اکبر، وہ کیسے پیارے لوگ تھے جو ہم سے چلے گئے۔ ہم لوگ سب کچھ دنیا لگا کر کے رکھے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے حالات کیوں اتنے خراب ہیں، اور یہ سوال کرتے ہیں، میں توجہ چاہوں گا آپ کی۔ کہتے ہیں کہ نماز پہ پابندی کی بات، قرآن پہ پابندی کی بات، شریعت مطہرہ کے قانون کے خلاف جو ہے وہ آوازیں اٹھائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں نئی بات نہیں ہے، شریعت پہ پابندی کی بات میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی تھی،
قرآن پر پابندی صدیق اکبر پہ پڑھنے پہ لگائی گئی تھی، نماز پہ پابندی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرم شریف میں نماز پڑھی تھی تو اونٹنی کی جو ہے وہ بچہ دانی لا کے پیٹھ پہ رکھ دی گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ کھنگال کر کے دیکھ لو، آج عورتوں کو جو مرتد بنانے کا جو پلان چل رہا ہے، اس زمانے میں بھی اگر کوئی عورت ایمان لاتی تھی تو اس کو جو ہے وہ مرتد بنانے کے لیے کوشش کی جاتی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت ام شریک ایمان لائی، کافروں نے پکڑ لیا کہ گھر گھر میں وہ تبلیغ کر رہی ہے، اور پکڑ کر کے ننگی اونٹ کی پیٹنی پر انہیں سوار کیا، کہا ان کو قبیلے میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، لے کر کے چلے ہیں۔ 3 دن ہو گئے، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اور وہ سب لوگ آرام سے چھاؤں میں لیٹتے، حضرت ام شریک کو دھوپ کے اندر لیٹاتے، سب لوگ سو گئے ہیں، 3 دن تک بھوکی اور پیاسی ہیں۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بھی تو جگر دیا تھا، چند ٹکوں کے لیے، تھوڑے سے پیار کے لیے، تھوڑی سی محبت کے لیے ہماری بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر لیں۔ یہ مسلمانوں کی بچیوں کا طریقہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں کی بچیاں وہ بچیاں تھی، 3 دن ہو گئے، نہ کھانا ملا نہ پانی ملا، لیکن اپنے ایمان کے اوپر ایسی ڈٹی ہوئی ہیں۔ اور جب بندہ ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے، آسمان سے پانی کا پیالہ اترا، لبوں پہ لگایا، اوپر چلا گیا، پھر آیا، پھر پانی پیا، پھر چلا گیا، 3 بار پانی آیا، پوری طرح سیراب ہو گئی۔ کافر جب بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد کہنے لگے لگتا ہے تم نے ہمارا پانی چرایا ہے، کہا جا کر کے دیکھ لو۔ جب دیکھا تو پانی سلامت تھا، کہا کہ پھر تو نے پانی کہاں سے پیا؟ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا بتا دیا کہ ایسے آسمان سے مجھ پر پانی اترا۔ تو جو دشمن تھے جان کے، وہ کہنے لگے اے ام شریک اب ہمیں پتا چل گیا کہ ہمارا مذہب جھوٹا ہے اور تمہارا مذہب سچا ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ اور ہمیں بھی اسلام کے اندر داخل کر لو تم۔ تو یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں ڈٹنے والے لوگ موجود تھے، انہیں کوئی نہ ہٹا سکا، جو ہٹانے آیا اس کو خود کو بدل جانا پڑا۔ تو میں کہتا ہوں یہ کوئی اہم سوال نہیں ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ سب پہلے بھی ہوا ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ پہلے یہ سب ہوا تھا تو مسلمان غالب آئے، اور آج یہ سب ہو رہا ہے تو مسلمان دب رہے ہیں، یہ سوال ہونا چاہیے، یہ اہم سوال ہے۔ کوئی اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ قرآن پہ پابندی کی بات، نماز پہ پابندی کی بات، اذان پہ پابندی کی بات، میں کہتا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر مجھ سے پوچھنا ہو تو یہ پوچھو کہ اس زمانے میں بھی پابندی کی بات ہوئی، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا، اور مسلمانوں کے ساتھ میں جو ہے وہ موب لانچنگ کی گئی، لیکن مسلمان اس وقت غالب رہے، آج کیوں دب کر کے رہ گئے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو ایک ہوتی ہے مسلمانوں کی طاقت، اور دوسرا ہے اس بیماری کا علاج۔ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی لوگ غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ صاحب مدارک فرماتے ہیں ایمان والے سے مراد ہے پختہ یقین والے اور مضبوط ایمان والے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ ہماری کمزوری اس زمانے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ساری قومیں تم پر ڈوٹ پڑیں گی، کہا کیوں؟ کہا تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ کہا وہن کیوں داخل ہو جائے گا؟ کہا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر کی وجہ سے۔ تو بیماری ہماری کیا ہے؟ دنیا کی محبت، اور اس کا علاج کیا ہے؟ مضبوط ایمان۔ آج بھی اگر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کا سامان کرے گا۔ تو نیکیوں کی دوڑ اگر ہم لگائیں نا، وہ میں عرض کر رہا تھا جو روایت آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم ہیں، مکان کے اندر اپنے بیٹے کو بلایا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جابر نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ کہا دیکھو بیٹا میں جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں، میری 9 بیٹیاں ہیں، یہ 9 بیٹیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جنگ میں شہید ہو جاؤں نا تو ان 9 بیٹیوں کا تم کو خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی کی 2 بیٹیاں بھی گھر پہ ہونا تو باپ کا دل نہیں لگتا ہے، اور اس کی تمنا ہوتی ہے میں کب اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں۔ 9 بیٹیاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہا بیٹا تم ان کو سنبھالنا۔ کہا ابا جان آپ کہاں چلے؟ کہا نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ کے اندر میں جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ جذبے عطا فرمائے تھے تو اسلام ترقی کرتا تھا۔ آج اگر ہم نیکیوں کے لیے تھوڑی سی دعوت دیتے، لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر وہ صحابہ کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نہیں اتریں گی۔ حضرات مکرم آج بھی حالات بدل سکتے ہیں اگر ہماری زندگیوں کے اندر وہ انقلاب پیدا ہو جائے کہ ہم شریعت مطہرہ کے اوپر پورے طور پر عمل کریں۔ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے،
آپ حضرات پوری تیاری کر لیں. کس چیز کی تیاری؟ نیکیوں کی تیاری، عبادت و ریاضت کی تیاری. اچھا ماہ رمضان میں آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو 4 کام کرو. کتنے کام کرو؟ پہلا کام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ماہ رمضان مل جائے تو کثرت سے کلمہ شریف کا ورد کرو. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیں گے نا ماہ رمضان میں یہ کلمہ، کثرت سے اس کو پڑھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت یہ تو بہت چھوٹا وظیفہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. رب نے یہی کلمہ وظیفہ بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو سب پڑھتے ہیں، کوئی نیا وظیفہ بتا دے. میرے رب نے فرمایا موسیٰ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، 7 آسمان اور 7 زمینیں ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ کلمہ ان سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. یہ اتنا عظمت والا کلمہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے قیامت کے میدان میں ایک بندہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے اور وہ تا حد نظر کشادہ ہوں گے اور وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. اب بندہ ڈرے گا کہ جہنم کی طرف مجھے لے جانے کا حکم ہوگا. بندہ جب جہنم کی طرف بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. اور پھر اس کو ایک پرچی دی جائے گی، کہا جا اور پھر سے اپنے اعمال کا وزن کروا. جب وہ بندہ کہے گا مولا یہ پرچی سے کیا ہوگا، میرے تو 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. مولا فرمائے گا جا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. اب وہ جب جائے گا ایک پلڑے میں پرچی رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ 99 گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے. وہ گناہوں کے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے، وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری پڑ جائے گا اور اسے جنت میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا. بندہ جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کے دیکھے گا اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اتنا عظمت والا کلمہ ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ماہ رمضان پاؤ تو کیا کرو؟ کثرت سے کلمہ شریف پڑھو. دوسرا کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ماہ رمضان پاؤ تو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ ایک ایسا استغفار ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غموں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو دونوں کام آپ حضرات کریں گے. ماہ رمضان میں روزانہ کم سے کم روزانہ 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھیں گے. اور توبہ استغفار آپ ایک طریقہ فکس کر لیں، روزانہ 300 بار یا 500 بار، اگر 1000 بار کر لیں تو اور بہتر ہے. کثرت سے استغفار کریں. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان میں تیسرا کام یہ کرو، کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو. کیونکہ جب بندہ اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا یہ جو جنت کا سوال کر رہا ہے اس کو تو جنت عطا فرما دے. اور چوتھا کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان میں کثرت سے جہنم سے پناہ مانگو. آپ حضرات تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے اندر ہر 4 رکعت کے بعد میں دعا پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں آخر کے اندر؟ اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو. اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما. اور حدیث پاک کے اندر ہے جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد میں 7 مرتبہ یہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بچا کر کے جنت عطا فرما دے گا. تو جب ماہ رمضان آئے تو اللہ سے جنت بھی مانگو اور جہنم سے پناہ بھی مانگو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ماہ رمضان المبارک کے اندر تمہیں عطا فرمائے. یہ 4 کام میں نے تمہیں بتا دیے ہیں. اور پچھلی بار جب میں نے آیا تھا تو بہت سارے وظیفے بھی میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھے تھے. حضرات مکرم یہ مقدس مہینہ جو آ رہا ہے نا، ایسا موقع بار بار نہیں ملا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ایسا نہیں کہ ماہ رمضان نہیں آئے گا، ماہ رمضان تو ہر سال آئے گا، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جب ہم لوگ نہیں ہوں گے تو ماہ رمضان کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہمیں تو فائدہ اسی وقت ملے گا نا کہ ہم دنیا میں زندہ رہیں اور ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرما دے. اس کی قدر آپ حضرات سمجھیں اور ماہ رمضان المبارک کے اندر کثرت سے عبادت کریں. آپ رب کی رحمتیں دیکھیں. اگر عبادت کرنے کا آپ ارادہ بنا لیں اور اگر نہ بھی کر سکیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا. وہ روزانہ ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا، رات بھر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے. وہ دیکھتا رہتا،
کاش مجھے بھی قرآن یاد ہوتا، میں بھی قرآن پڑھنا جانتا، میں بھی رات بھر اس طرح نماز پڑھتا۔ ایسے روزانہ دیکھنا اس کا معمول تھا۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا، لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں جس درجے کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، اسی درجے کے اندر وہ جو ہے پڑوس کا جو لوہار تھا اسی مقام میں ہے۔ پوچھا تو نیک نہیں تھا، تو کیسے وہاں پہنچ گیا؟ کہا جب رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی نا، رب نے ارشاد فرمایا تیرے اعمال تو اچھے نہیں تھے، لیکن ابن حنبل کو دیکھ کر کے تیرے دل میں جو نیکی کا خیال پیدا ہوا تھا اسے میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور جو مقام میں نے ابن حنبل کو عطا فرمایا وہی مقام میں نے تجھے بھی عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو نیکی کا جب ارادہ ابھی سے بنا لوگے، اگر نہ بھی کر سکو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر و ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور اللہ کی محبت کے اندر بندہ جب ڈوب جاتا ہے نا تو نیکی کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت میں اتنی عبادت نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل میں خدا کی محبت نہیں۔ اگر محبت پیدا ہو جائے، ایک آدمی تھا، اس کو جو ہے وہ کسی جرم کے اندر پکڑ کر کے لے کے آئے، کہا 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں، اس کو کوڑے پوری طاقت سے مارے جانے لگے، 1 کوڑا 2 کوڑا 3 کوڑا 99 کوڑے اس کو مارے گئے، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ لیکن جب 100واں کوڑا پڑا نا تو چلا اٹھا۔ لوگوں نے کہا بڑا تعجب ہے، تجھے 99 کوڑے مارے گئے، تو نے آہ تک نہ کی، اور آخری کوڑے کے اندر تو چلا اٹھا۔ کہا جب مجھ کو کوڑے مارے جا رہے تھے نا، میرا محبوب وہیں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا، تو میں محبوب کے تصور میں گم تھا، میں نے جو ہے مار کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ لیکن جب 99 کوڑے میں کھا چکا نا، میرا محبوب وہاں سے چلا گیا، تب مجھے 100ویں کوڑے کی تکلیف کا بڑا احساس ہوا۔ دنیا میں اگر کسی انسان سے محبت ہو جائے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہو اپنا محبوب، تو تکلیف بندہ بھول جاتا ہے۔ تو جسے خدا سے محبت ہو جائے، جسے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہو جائے، وہ اگر ساری رات بھی کھڑے رہے گا نا، اسے پتہ نہیں چلے گا، رات گزر جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا کتنی چھوٹی راتیں تو نے بنائی ہیں، اور بڑی راتیں بنا تاکہ دل کھول کر کے میں تیری عبادت کر لوں۔ یہ بندہ جب محبت کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا، تب یہ کیفیت ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب تک ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کا نشہ نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک ہماری یہ کیفیت بن ہی نہیں سکتی ہے۔ تو حضرات مکرم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل کے اندر نشہ کرو، تاکہ جا کر کے جو ہے یہ نشہ جب چڑھے تو عبادتوں کے اندر بڑا لطف آئے، بڑا مزہ آئے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے۔ ابھی وقت ہے نا؟ تو حضرات مکرم، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور چونکہ مجھے بھی کئی باتیں اور بھی بتانے کے لیے کہا گیا ہے، یہ تو میں نے جو اس سے پہلے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی ان کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک اور جو ہے وہ ضروری بات جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جماعت رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے یہ آنے کے بعد میں یہ سننے کا موقع ملا کہ کئی سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے جو ہے وہ جڑنے کا کیا فائدہ ہے، اور جو ہے جماعت رضائے مصطفیٰ والے صرف یہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ سب باتیں ہماری نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بہت سادے لفظوں میں چند جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میری ان باتوں کو غور سے سنو، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کتابیں لکھتے رہے، ساری زندگی اعلیٰ حضرت سرکار دین کا کام کرتے رہے۔ آپ نے اتنی بڑی کوئی تنظیم نہیں بنائی، اتنی بڑی کوئی تحریک نہیں بنائی، لیکن جس سال اعلیٰ حضرت سرکار کا وصال ہوا، اس اخیر سال کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو بندہ ساری زندگی دین کا کام کرتا رہا، کوئی تنظیم اس طرح بڑی پیمانے پہ نہ بنائی، آخر وقت کے اندر یہ جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت اکیلے ہزاروں علماء کا کام کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت سرکار اکیلے بے شمار تنظیموں کا کام کر رہے تھے، سارے کاموں کو آپ خود دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب آپ کے وصال کا وقت آیا، اعلیٰ حضرت سرکار نے جب دیکھا کہ اب میرا وقت اخیر آ گیا ہے، میں ہزاروں لوگوں کا کام تنہا کر لیتا تھا، اب میرے بعد میں ان کاموں کو کون سنبھالے گا؟ تو آپ نے ضرورت محسوس کی کہ ان کاموں کو اب آگے بڑھانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہے، ایک تحریک کی ضرورت ہے، جس کے اندر سینکڑوں علماء کرام جڑ کر کے سنیت کے کام کو آگے بڑھائیں۔
اسی منصوبے کو لے کر کے اعلیٰ حضرت سرکار نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی. نام کیا رکھا؟ رضائے مصطفیٰ. یعنی اس جماعت کے اندر جو آئے گا وہ بھی اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آئے گا، اور اس جماعت میں جو کام کرے گا وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے کام کرے گا. یعنی یہ جماعت پوری کی پوری اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بنائی جا رہی ہے، صرف اور صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے اندر قائم کی جا رہی ہے. اچھا ایک بات لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ فلاں کام کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، جماعت کیا کام کر رہی ہے؟ میں کہتا ہوں جو وہ کام کر رہے ہیں ساری دنیا کا کام انہوں نے سمیٹ دیا اور سمیٹ کر کے ایک چینل پہ ڈال دیا تو آپ کو نظر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں پوری دنیا نہیں، پورا ہندوستان نہیں، صرف مہاراشٹر کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کا جو کام ہو رہا ہے اس کام کو آپ جمع کرو. کتنے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے لوگ یا حضور تاج الشریعہ کے مریدین یا آپ کے چاہنے والے کتابیں لکھ رہے ہیں، ان ساری کتابوں کو جمع کرو. کتنے جلسے جو ہے وہ اس مہاراشٹر کے اندر حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے یا جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے ہو رہے ہیں، ان تمام پروگرامات کو جمع کرو. کتنے مدرسے چل رہے ہیں، کتنے مکتب چل رہے ہیں، کتنے دارالعلوم چل رہے ہیں، اور کہاں کہاں کیا کیا کام ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں تمہارے چینل کے اندر ساری دنیا کا کام سمیٹ کر کے رکھ دیا گیا تو لوگ کہتے بہت کام ہو رہا ہے. اگر جماعت رضائے مصطفیٰ کا صرف ایک اسٹیٹ کا، ایک صوبے کا سارا کام جمع کر کے اگر چینل پہ ڈالو تو 10 چینل کم پڑ جائیں گے، لیکن جماعت کا کام 10 چینلوں کے اوپر بھی نہیں آ پائے گا. لیکن یہ ہمارا کام بکھرا ہوا ہے، ہمارا کام بکھرا ہوا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا. اگر اس کو چینل پہ ڈالو نا 10 چینل بھی اس کو نہیں سما پائیں گے. الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا ایسا کام ہو رہا ہے، اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے جس جماعت کے تحت جو ہے وہ جڑ کر کے ہمارے اکابر علماء نے کام کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہتا ہوں اس جماعت کے فائدے تو ایک الگ چیز ہے، کیا یہ کم بڑا فائدہ ہے؟ اگر آپ کوئی کام کریں اس کے ساتھ میں کوئی جڑ جائے تو اس سے آپ پیار کرتے ہیں، تو کیا کوئی اعلیٰ حضرت سرکار کی جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ میں اگر کوئی جڑ جائے گا تو کیا اعلیٰ حضرت سرکار اسے پیار نہیں کریں گے؟ کیا اعلیٰ حضرت سرکار کی نگاہ کرم اس پر نہ پڑے گی؟ تو میں تو کہتا ہوں صرف یہی سمجھ کے جڑ جانا چاہیے کہ ہم جڑیں گے اور اعلیٰ حضرت سرکار فرمائیں گے جس تحریک کو میں نے قائم کیا تھا اس کے ساتھ میں بندہ جڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں گے، یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں پر بھی بیڑا پار ہو جائے گا. حضرات مکرم جماعت رضائے مصطفیٰ کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اس سے منع کرتے ہیں اس سے منع کرتے، وہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نیک کام کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور پھر تمہارے نیک لوگ تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں فرمائے گا. تو جماعت رضائے مصطفیٰ کیا کر رہی ہے؟ نیک کاموں کی ترغیب دلانا اور برے کاموں سے منع کرنا. کہتے تو سب لوگ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ جو جماعت رضائے مصطفیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ انجام دے رہی ہے وہ اور کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ جماعت ہی کا حصہ ہے. لوگ ہمیں جو برا کہتے ہیں نا، جو ہمیں غلط کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں غلط؟ اسی لیے تو غلط کہتے ہیں کہ ہم شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر اگر نماز پڑھائی جائے تو نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، تو لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں. تو ہم تو نمازوں کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نمازوں کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور لوگ اس پر ناراض ہو کر کے کہتے ہیں یہ لوگ فتنہ پروری کر رہے ہیں. کیا نماز کی حفاظت کرنا یہ فتنہ پروری ہے؟ نماز کو بچانا کیا یہ فتنہ پروری ہے؟ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ وہابی کا ذبیحہ یہ حرام ہے تو کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے خالی لڑاتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں گا، ابھی جو میں نے کہا تھا نا کہ مسلمان ساری دنیا میں نشانے پر ہیں، اور اس بات کو لے کر کے بہت جگہ اتحاد کی باتیں اٹھ رہی ہے. میں اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم تھا میری امت میں اختلاف ہوگا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا جب میری امت میں اختلاف ہو جائے، فرقے نکل جائیں تو جو آگے بڑھے گا ان سب کو ملا کر کے اتحاد کر دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی اختلاف ہوگا، اور اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ جب وہ گمراہ ہوں تو تم کیا کرنا؟ ان سے دور رہنا، ان کے ساتھ میں کھانا پینا مت، ان سے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھک مت کرنا، ان سے جو ہے وہ پوری طرح سے دوری اختیار کرنا، ان کے نکاح میں مت جانا، ان کے جنازے میں مت جانا.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا اختلاف ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا جب وہ اختلاف ہوگا تو تم ان سے دور رہنا، ان کے قریب مت جانا۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام سارے اختلاف کو جاننے کے باوجود بھی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنا، تو کیا تم اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ امت کے خیر خواہ ہو کہ اس تمام فرقوں کی بھیڑ کے اندر اتحاد کرنے کے لیے کہو کہ ان کے ساتھ میں جو ہے وہ تال میل قائم کیا جائے تاکہ ہندوستان کے حالات کے اندر ہم ہندوؤں کا مقابلہ کر سکے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے اختلاف کو جاننے کے باوجود بھی کہہ رہے تھے اختلاف ہوگا لیکن ان کے قریب مت جانا، اس کا مطلب یہ ہوا اختلاف کے اس دور کے اندر اتحاد علاج نہیں ہے، ان سے دور رہنا یہی ہماری کامیابی کے لیے سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غالب کب آؤ گے؟ اگر تم ایمان والے ہو۔ میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، کیا فرما رہا رب؟ تم غالب کب آؤ گے؟ اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے کیا ضروری قرار دیا؟ ایمان والا ہونا یہ ضروری قرار دیا۔ لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، سب ہم کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، لہذا وہابی سے بھی ملا جائے، سیاسی اتحاد کیا جائے، غیر مقلد سے بھی اتحاد کیا جائے، اس سے بھی اتحاد کیا جائے۔ حضرات اپنے ذہنوں کے اوپر تھوڑا سا زور دے کر کے مجھے بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم غالب آؤ گے اگر ایمان والے ہو۔ یہ گستاخ رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کر کے ایمان سے خارج ہو گئے، تو کیا میرے رب نے یہ کہا تھا کہ جو ایمان سے خارج ہو جائیں ان کو جب ملاؤ گے تو تم غالب آؤ گے؟ نہیں، رب نے فرمایا تم ایمان والے ہو تو غالب آؤ گے۔ گویا کہ میرے رب نے بتا دیا جو ایمان سے باہر ہو گئے ہیں وہ ان سے تم کو غلبہ نہیں ملے گا، تم کو اگر غلبہ ملے گا تو ایمان والوں سے غلبہ ملے گا۔ جب پروردگار عالم ہمارے غلبہ کے لیے ایمان کو شرط قرار دے رہا ہے تو جہاں پہ ایمان ہوگا وہیں پہ غلبہ ملے گا۔ وہابی، غیر مقلد، قادیانی، چکڑالوی، نیچری اور جو عقیدے کے اعتبار سے صلح کلی ہے، جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں تو غلبہ وہاں پہ کیسے ملے گا؟ ان کے ساتھ میں اتحاد کرنے سے اللہ تعالیٰ غلبہ ہرگز نہیں عطا فرمائے گا۔ غلبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے۔ تو حضرات مکرم، جماعت رضائے مصطفیٰ جو کام کر رہی ہے وہی مشن لے کر کے چل رہی ہے کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کروایا جائے۔ اور بڑا تعجب ہوتا بھی حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ جو مسلک کے حوالے سے بتا رہے تھے، چونکہ یہ تو ابھی تقریر کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ جو یہ کہتا نا مسلک پر اعتراض، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خواب میں سرکار غوث پاک کا دیدار کیا اور کہا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت دنیا کے اندر میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ اور پیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خواب میں سرکار غوث پاک کا دیدار کیا، پوچھا ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت ہندوستان میں میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو سرکار غوث پاک کا پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں نائب ہو، اس کا طریقہ صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ اس کا طریقہ صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ سرکار غوث پاک نے جس کو اپنا نائب کا، اس کا جو مسلک ہوگا، اس کا وہ طریقہ ہوگا، وہ وہی طریقہ ہوگا جو سرکار غوث پاک کو پسند ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی بات مت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کی مخالفت وہ کر رہا ہے، وہ غوث پاک کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور حضرات مکرم شاہ فضل اللہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب اعلیٰ حضرت سرکار سے ان کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کہنے لگے کہ مجھے آپ کے اندر نور ہی نور نظر آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ٹوپی میں اپنے سر پہ رکھ لوں اور میری ٹوپی آپ کے سر پہ رکھ دوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اجازت عطا فرمائی اور انہوں نے ٹوپی جو ہے وہ بدلی کر لی۔ یہ شاہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل جو اتنی نورانیت رکھتا ہو، کیا اس کا مسلک کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم آپ غور کریں، جو ہے بریلی، یہ پاکستان کی سرزمین پر مفتی پاکستان علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے کاش کوئی میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور اس نے اعلیٰ حضرت کو جو ایک بار دیکھا ہے، ایک بار دیکھنے کا ثواب مجھے دے دے تو ساری زندگی کی نیکیاں میں اس کو عطا فرما دوں۔ جس کو ایک بار دیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہو، کیا اس کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مسلک غلط ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو مجدد ہوتا ہے
زمانے کے جتنے ولی ہوتے ہیں سارے ولیوں کو مجدد کے وسیلے سے فیضان ملتا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کو جو مجدد کہا گیا ایک دو مولوی نے نہیں کہا، بلکہ تقریباً 1000 علماء، مفتی، محدث، مفسر سب اسٹیج پہ جمع تھے، اور سب اسٹیج پہ اتفاقی طور پر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اس صدی کے مجدد کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو مجدد ہوگا سرکار شیخ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں سارے زمانے کے ولیوں کا وہ سردار ہوگا۔ تو جو سارے ولیوں کے زمانے کا جو سردار ہو، زمانے کے سارے ولیوں کا جو سردار ہو، کیا اس کا مسلک اور اس کا طریقہ غلط ہوگا؟ کیا اس کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہوگا؟ میں کہتا ہوں جو سارے ولیوں کا سردار ہے اس کا جو طریقہ ہوگا وہی طریقہ تو جنت میں لے جانے والا طریقہ ہوگا۔ اور یہ بھی بتاؤ کتنے تعجب کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے اوپر اعتراض کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہوں نے مسلک کو نہیں سمجھا یا پھر اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھا۔ اگر دونوں میں سے ایک کو، وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا کہ جو بندہ عالم بیداری میں ایک نظر اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ لے تو ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے۔ کتنے؟ 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے، ایک نظر دیکھ لے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہابیوں نے علم غیب کے حوالے سے جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب سوالات پیش ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ 8.5 گھنٹے میں لکھی، اور لکھ کر کے چلے آئے، بریلی شریف میں پہنچے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب پر تقریضات لے کر کے بریلی شریف آئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا حضور مکہ اور مدینہ کے علماء سب حیران ہیں، یہ بریلی کے مولانا صاحب بیمار تھے، ان کے پاس کتابیں بھی نہیں تھی، انہوں نے کیسے اتنی مدلل اور اتنی شاندار کتاب اتنے کم وقت میں لکھ لی؟ اعلیٰ حضرت کی یہ عادت نہیں تھی کہ اپنے خوابوں کو چھاپتے پھریں، وہ خوابوں کی بارات نہیں نکالا کرتے، لیکن جب وقت آ گیا اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے جب میرے پاس میں یہ سوالات آئے میرے جگر میں درد تھا، اور جگر میں درد کی وجہ سے مجھے بخار تھا، اب جب میرے پاس میں یہ سوالات پیش کیے گئے میں نے کہا نبی کی عظمت کی بات ہے، میں حسین کعبہ میں پہنچا، میں نے جو ہے وضو بنایا، وضو بنا کر کے میں 2 رکعت نماز ادا کیا، اس کے بعد میں باب کعبہ کے سامنے جا کر کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی میں نے علم غیب پر جو ہے وہ دلائل لکھنا شروع کیے، میں نے نظر اٹھائی تو میں نے کیا دیکھا؟ باب کعبہ پر اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، دائنی طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بائیں طرف حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بتاتے چلے جا رہے تھے، میں لکھتا چلا جا رہا تھا۔ اب مجھے بتائیں اگر کسی نے ایک نظر دیکھا ہو بیداری میں تو وہ ولایت کے کتنے مرتبے طے کر جاتا ہے؟ 2999۔ جس نے 8.5 گھنٹے تک کتاب لکھی ہو اور 8.5 گھنٹے تک اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہو، وہ ولایت کے کتنے ہزار مرتبے طے کردہ ہوگا اس کا بندہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرات مکرم یہ تو کم بات ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ 2999 تو طاقت کے اعتبار سے، اگر بندے میں طاقت اور زیادہ ہے نا ایک بار دیکھے گا تو نہ جانے کتنے ہزار مرتبے طے کر جائے گا وہ۔ تو بتاؤ جو ولایت کے اتنے مرتبے طے کر چکا ہو اس کا طریقہ کیا غلط ہوگا؟ اس کا مسلک کیا غلط ہوگا؟ مسلک پر اعتراض کرنے والوں میں کہتا ہوں تمہیں تکلیف اسی بات سے ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کی دعوت دیتے ہیں، اب ہم سے وہی چڑھے گا وہی جلے گا جسے شریعت پہ عمل کرنا پسند نہیں ہوگا۔ یہ تو خود ایک الگ عنوان ہے، اور چونکہ ابھی سوالات وغیرہ بھی بہت سارے ہیں ان کے جوابات دینے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹ دوں، نہیں تو سوالات رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مسلک اعلیٰ حضرت اور جماعت رضا مصطفیٰ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیں آپ حضرت۔